إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی تھی، درمیان میں قدر تعطل آ گیا اور بہتر جید علماء کرام سے آپ مستفید ہوتے رہے۔ میں اپنے اسی سلسلے کو تسلسل دینا چاہتا ہوں اور آج جس نقطے پر گفتگو کرتا ہوں، صحابہ کرام کی سیرت کے جو پہلو رکھے ہیں انہی میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کبھی بھی مسلمانوں پر کوئی مشکل وقت آیا، کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، تو اس وقت صحابہ کرام کا کیا کردار تھا؟ اس حوالے سے تاریخ اسلام میں سب سے مشکل ترین دو موڑ آئے ہیں اور دونوں امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں آئے ہیں۔ ایک آزمائش اور امتحان کا موڑ 18 ہجری میں قحط کی شکل میں ہوا، اور دوسری آزمائش امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں طاعون کی بیماری کی شکل میں آئی۔ پہلے نقطے قحط کو لے لیتے ہیں۔ یہ کیسا قحط تھا؟ جب سیرت کی کتابوں میں 18 ہجری کے اس قحط کو ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسا قحط کبھی نہیں ہے۔ یہ ایسا قحط تھا یہاں تک کہ حتی جعلت الوحوش تأوی الی الانس، کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جنگل کے درندے جنگلوں کو چھوڑ کر
انسانوں کے پاؤں کے آگے گر جاتے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کچھ کھانے اور پینے کی چیز ان کے ذریعے مل جائے. جنگل کے درندے انسانوں کے پاؤں کے آگے پڑے ہوتے تھے. حتی جعل الرجل یذبح شاۃ یعافیها من قبحها. ایسا قحط تھا کہ پالتو جانور بھیڑیں بکریاں ان کے مالکوں نے کیا کیا؟ اس قدر بھوک اور پیاس کو دیکھ کر مالک برداشت نہیں کرتے تھے، کیونکہ جو جانور پالے جاتے ہیں وہ جانور بھی محبت کرتے ہیں مالک سے، اور مالک بھی ان سے محبت کرتا ہے، وہ ان سے مانوس ہوتے ہیں جانور، اور مالک کو پیار ہوتا ہے. اب وہ جانور بیچارے آوازیں نکال رہے ہیں، نہ پانی ہے ان کے آگے رکھے، نہ کوئی چارہ ہے ان کے آگے رکھے. حتیٰ کہ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جعل الرجل یذبح شاۃ یعافیها من قبحها. مالکوں نے چھریاں اٹھا کر اپنے جانوروں کو ذبح کر کے پھینک دیا کہ ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی. ایسا قحط تھا، ایسا قحط کبھی نہیں ہے. اب اس شکل میں صحابہ کرام کا کردار کیا تھا؟ حکمرانوں کا اور عوام الناس کا کیا کردار تھا؟ چونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ صحابہ کرام کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے وہ آئیڈیل ہے. ان کے ایمان کو، ان کے کردار کو اللہ تعالیٰ نے بطور معیار کے پیدا کیے، پیش کیا ہے. اس کنڈیشن میں انہوں نے کیا کیا؟ نمبر ایک، حکمرانوں کی طرف آتے، قحط شروع ہو گیا. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر جمعہ کے خطبے کے اندر کیا کیا؟ فحلف عمر اللہ یذوق لحما ولا سمنا ولا لبنا حتی یحیی الناس. لوگوں، قحط شروع ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انسانیت مر رہی ہے. عمر پیغمبر کے ممبر پہ کھڑے ہو کر قسم کھاتا ہے کہ جب تک یہ قحط ختم نہیں ہوگا، گوشت، دودھ، گھی، اس طرح کی کوئی چیز عمر کے پیٹ میں داخل نہیں ہوگی. یہ حکمرانوں کا ذاتی معاملہ یہ ہونا چاہیے. اور ایک تاریخی جملہ کہا جو قیامت تک آنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک انمول موتی، کہ میں اپنے بارے کیوں کہہ رہا، یہ کوئی چیز میرے قریب نہیں جائے گی، اور جب تک قحط رہے گا عمر ایک ٹائم کا کھانا کھائے گا اور دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں کھائے گا. 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہم کھانا کھائیں گے، کیونکہ ایک مرتبہ کھانا نہ کھانے سے بندہ مرتا نہیں ہے، کام چل جاتا ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں، کیوں اعلان؟ تاریخی جملہ. فرماتے ہیں کہ ما لم یعنانی ما مسہم، جب تک ان چیزوں کا پرہیز کر کے ہمیں اپنی بھوک اور پیاس کے بارے احساس نہیں ہوگا، رعیت کا احساس کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جب تک ہم اس تکلیف کو اپنے لیے بھی لازمی قرار نہیں دیں گے، اس وقت تک لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں احساس نہیں ہوگا. اور عملاً کر کے دکھلایا.
جذباتی جملے تو آج بھی حکمران کہہ دیتے، لفاظی میں بہت کچھ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عملاً کیا ہے؟ عیاض بن خلیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ایسا حسن دیا تھا، ایسا حسن کہ دل کرتا تھا کہ ہر وقت دیکھتے رہے، مگر چہرے کا روب اتنا تھا کہ ہر وقت دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور رأیت عمر عام الرمادۃ اسود اللون، قحط والے سال میں آیا اور سیدنا عمر کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان بھی نہیں سکا، چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ آدمی جب نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، حتی غیر لونہ، اصحاب السیر نے لکھا ہے رنگ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ بلکہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اسلم، وہ کہتے ہیں کہ کننا نقول فی عام الرمادۃ لو لم یرفع اللہ تعالی المحل عام الرمادۃ لظننا ان عمر یموت۔ قحط سالی کے دور میں ہماری زبان پر یہ جملے ہوتے تھے، اگر قحط کا سلسلہ ختم نہ ہوا تو اسی دکھ اور غم میں عمر بن الخطاب فوت ہو جائیں گے۔ یہ غم تھا، یہ ان کی کنڈیشن تھی۔ ایک دن سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد گھر کی طرف گئے، اپنے دروازے کے باہر اپنے بچے کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تربوز کا دانہ ہے، تربوز کا دانہ ہے۔ امیر عمر نے اپنے معصوم بچے کے ہاتھ سے تربوز کا دانہ چھین لیا، حالانکہ کسی جانے والے نے ان کو دیا تھا، کسی جانے والے نے وہ ٹکڑا بچے کو دیا، لیکن سید عمر نے چھین لیا۔ فرمایا کہ یبنا امیر المومنین تأکل الفاکہہ وامت محمد ہزلی، او عمر کے بیٹا تو پھل کھاتا ہے اور امت محمد بھوک کی وجہ سے مر رہی۔ نہیں، عمر کا بیٹا پھل نہیں کھا سکتا جب تک کہ حتی یحیی الناس، جب تک کہ پوری انسانیت کے لیے یہ سہولتیں نہیں ہوں۔ یہ پہلا معاملہ، یہ ہے پہلا انداز۔ آج ہم دیکھتے ہیں، آج اس ملک کی ایک بہت بڑی پٹی اس قحط کے زد میں آ چکی ہے، اور جو اطلاعات دوستوں کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی وہ قابل تکلیف ہے، قابل دکھ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے، اور حکمران طبقہ کیا کر رہا ہے۔ دوسرا قدم سیدنا عمر نے کیا اٹھایا؟ تمام صوبے کے گورنروں کو خط لکھا، اور سیدنا عمر نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اس قدر غصے والے خطوط حکمران گورنروں کو نہیں لکھے جو یہ سخت خط لکھا۔ مثلا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے اور صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ وہ بھی صحابی، سیدنا عمر نے خط لکھا ان کو، خط لکھا کہ من عبد اللہ عمر ابن الخطاب امیر المومنین الی العاص ابن العاص۔ عامر کا نام عمر نہیں لکھا، ان کے باپ کا نام تھا عاص، اور عاص کہتے ہیں نافرمان کو، ان کا باپ بھی کافر تھا۔ سیدنا عمر نے خط میں لکھا، اے نافرمان اور نافرمان کا بیٹا، تعیش و منعمن، تو مصر کے سرزمینی میں سکون اور راحت کی زندگی گزار رہا ہے، ومن قبلک، اور تیری رعایا بھی سکون میں ہے، یہ تیری میرے ساتھ نافرمانی نہیں ہے۔
کیا تو تک یہ اطلاع نہیں پہنچی کہ یہاں اس پوری پٹی پہ قحط آ چکا ہے، انسانیت مر رہی ہے، درندے تک مر رہے ہیں؟ میں گلیوں سے گزرتا ہوں تو پرندے مرے ہوئے ملتے ہیں، پرندے مرے ہوئے ملتے ہیں، اور تمہیں احساس نہیں ہے؟ خط لکھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ خط کا جواب دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور لکھا خط میں لَأَبْعَثَنَّ بِعِيرٍ أَوَّلُهَا عِندَكَ وَآخِرُهَا عِندِي۔ اے امیر المومنین، سستی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، میں یہ سمجھا کہ میری مسئولیت، میری ذمہ داری بس مصر کے حوالے سے، میں نے مصر کے معاملات کو سنبھالا ہوا ہے، یہاں جو آپ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں، لیکن آپ کا فرمان بجا ہے، اس لیے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مشرق میں رہنے والا مسلمان مغرب میں رہنے والے مسلمان کا بھائی ہے، جو اس کے حقوق ہیں وہی اس کے حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کو یوں رہنا چاہیے جیسے ایک جسم ہے، جسم کی کوئی اعضاء گردن سے دور ہیں، کوئی قریب ہے، لیکن حقوق سب کے برابر ہیں۔ جو شاہرگ کا حق ہے وہی حق اس انسان کے جسم میں پاؤں کے ناخن کا ہے۔ کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جائے، بے چین ہو جائے، فکر مند ہو جائے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عنایت سے آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، لَأَبْعَثَنَّ بِعِيرٍ أَوَّلُهَا عِندَكَ وَآخِرُهَا عِندِي۔ دن رات ایک کر کے نوجوانوں کی ٹیمیں بنا کر سرزمین مصر سے اتنا اناج جمع کروں گا، اللہ کی توفیق سے اس قدر اناج جمع کروں گا کہ جب اس اناج کو اونٹوں پہ لادوں گا اور اونٹوں کو قطار کی شکل میں مدینہ روانہ کروں گا، اولھا عندک وآخرھا عندی، اس قطار کا پہلا اونٹ جب آپ کے پاس مدینہ پہنچے گا، یہ قطار اتنی لمبی ہوگی کہ آخری اونٹ میرے پاس مصر میں ہوگی۔ آپ نہ خبر ہے، یہ ہے حکمران، یہ ہے گورنر جن کو انسانیت کی اتنی خیر خواہی، اور یہ محض جملے نہیں تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگ گئے، نوجوانوں کی ٹیمیں مقرر کی اور اس قدر اناج جمع کیا، اس قدر اناج جمع کیا کہ سرزمین مصر سے ان کو اونٹ نہیں مل سکے۔ جہازوں کے ذریعے ترتیب بنائی۔ اصحاب السیر نے لکھا ہے اتنا اناج تھا کہ 20 جہاز بھر کر عمرو بن عاص نے روانہ کیے۔ 20 جہاز جب روانہ ہوئے، اناج پھر بھی باقی تھا، پھر اس کے لیے اونٹ بلائے گئے، 1000 اونٹ کے اوپر اناج رکھا گیا اور وہ بھی مدینہ کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خط ملا، 4000 اونٹ غلے کے ساتھ لدے ہوئے، اناج کے ساتھ لدے ہوئے روانہ کر دی۔ یہ میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، عمرو بن عاص نے 20 جہاز 1000 اونٹ جو روانہ کیے، یہ ان کی ذاتی جائیداد نہیں تھی، وہاں کے مسلمانوں کی یہ عنایتیں تھیں، وہاں کے مسلمانوں کی یہ ہمدردیاں تھیں۔ اس دور کے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ہمدردی کرتے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 اونٹ لے کر جب مدینہ میں خود پہنچے، ان کی ذاتی پوزیشن یہ تھی کہ ان کے پاس واپسی کا خرچہ تک نہیں تھا، واپسی کا خرچہ نہیں تھا۔ عمر بن خطاب نے ان کو واپسی کا خرچہ دیا۔ تو یہ
وہاں کی رعایا مسلمانوں کی یہ ہمدردیاں تھیں، مسلمانوں کے یہ معاملات تھے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ تمام وادیوں میں اعلان کرا دیا کہ فلاں دن فلاں میدان میں سب جمع ہوں، جہاں یہ شکلیں ہیں قحط کے سد باب کے لیے، جہاں یہ طریقہ کار ہے، ایک اہم اور مرکزی طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا کے ذریعے، نماز استسقاء کے ذریعے اس قحط کو ختم کیا جائے۔ لوگوں کو جمع کیا، اور مدینہ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا اجتماع ہوا، لوگ میدان میں جمع ہو گئے، دور دراز سے آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز استسقاء کے لیے باہر آئے، صحابہ کرام نے بالخصوص جب امیر عمر کو آتے ہوئے دیکھا، زارو قطار رونے لگ گئے۔ کیوں رونے لگ گئے؟ اس لیے کہ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر کی پیوند لگی چادر اوڑھ کر عید کی استسقاء کی نماز کے لیے آئے۔ اللہ کے پیغمبر کی چادر کو دیکھ کر صحابہ کرام رو پڑے۔ سید عمر یہ چادر کہاں سے لے کر آئے؟ اپنی بیٹی حفصہ سے لے کر آئے، جو کہ بیوی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ پیوند لگی چادر تھی، امیر عمر اس کو اوڑھ کر آئے نماز استسقاء کے۔ صحابہ کرام اس چادر کو اچھی طرح پہچانتے تھے، چادر کو دیکھ کر آئے، نماز استسقاء خطبہ دیا اور قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ لوگوں استغفار کرو، یہ جو قحط آیا ہے یہ ہمارے گناہوں کے اسباب ہیں۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کرو، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ استغفار کا فائدہ یہ ہے تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے لگاتار بارش بھیجے گا، بارش آئے گی تو قحط ختم ہوگا، بارش آئے گی تو قحط ختم ہوگا۔ بارش کی دعا بعد میں مانگ لو، استغفار پہلے کرو۔ اللہ کے آگے اپنے گناہوں کو رکھو، اپنی غلطیوں کو رکھو، غلطیوں کو اعتراف کرو تاکہ رحمت والی بارش آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر کے چچا سیدنا عباس کا ہاتھ پکڑا، آخذ بید العباس ہے، چچا کا ہاتھ پکڑا، آگے لے آئے، اور پھر سورہ کہف کی آیت پڑھی، اے اللہ، دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا دیوار کے اندر اور دیوار گر رہی تھی، تو نے کہا اس خزانے کی نگرانی کے لیے تو نے وقت کے دو نبیوں کو بھیجا، ایک خضر کو، ایک موسیٰ کو علیہ السلام، انہوں نے دیوار بنائی، اور تو نے خود کہا ہے اس خزانے کی میں نے نگرانی کیوں کی؟ کان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان بچوں کے ماں باپ نیک تھے۔ اے اللہ، تو نے ان بچوں کے ماں باپ کا حوالہ دیا ہے، ہم بھی تو عباس کو لے کر ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے چچا ہیں اور چچا باپ ہوتا ہے، ہم بھی تو ایک نیک چچا کا حوالہ دے کر آپ کے آگے درخواست کر رہے ہیں، ان کے ذریعے دعا منگوا رہے ہیں، اے اللہ رحم فرما۔ سیدنا عباس دعا کر رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں دعا ہو رہی تھی، امیر عمر درخواست کر رہے تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ فنشأت طریرۃ من سحاب، 9 مہینے کے بعد، کیونکہ یہ قحط 9 مہینے رہا تھا، 9 مہینے کے بعد ہم نے دعا کے دوران دیکھا کہ آسمان کے اوپر بادل کے ٹکڑے آنا شروع ہو گئے، فمشت فیہا ریح، اور تھوڑی دیر کے بعد ابھی دعا چل رہی تھی کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنا شروع ہو گئی، ثم ہدات ودرت، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی، اور اللہ نے ایسی بارش دی حتی
حتیٰ کہ دیواروں کا سہارا لے کر لوگ اپنے گھروں میں پہنچے، لوگوں کا گھروں میں جانا مشکل ہو گیا اور اللہ نے قحط کو ختم کر دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا کردار، ان کا انداز۔ اس میں اگرچہ قدر تفصیل تھی لیکن وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے مختصر کیا کہ یہ صحابہ کا اسوہ ہے کہ مسلمانوں پر جب تکلیف ہے، جب دکھ ہے، اس طرح کی مصیبتیں ہیں تو حکمرانوں کا، رعایا کا، عوام الناس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا کردار ہونا چاہیے، یہ صحابہ کا منہج تھا۔ اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میں گزشتہ دنوں نہیں تھا، اسی دوران ہمارے ایک بزرگ ساتھی بھائی اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھی عمران بھائی کے والد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اس کے علاوہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، اے اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کی بخشش فرما۔ ہمارے ساتھی ہیں محترم بھائی انور بھائی صاحب چوڑی والے، ان کے بیٹے کا گزشتہ دنوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پیر میں فریکچر آ گیا ہے، صحت کے لیے دعا کریں۔ میرے بھی علم میں نہیں تھا، حالانکہ ملاقات ساتھی سے ہوئی ہے، میں پوچھ نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان ساتھی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔